بیانیہ بنایا کیسے جاتا ہے. دیکھیے یو سی ہیئر یہ بیانیہ چلتا ہے, یہ جو دو مین اکاؤنٹ ہیں, ایک یہ جو جماعت کا اکاؤنٹ ہے اور ایک انصاف کا, یہ جو نارسسٹ ہے اس کا اپنا اکاؤنٹ. السلام علیکم ناظرین، آج کی اس اہم ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف کی تازہ ترین پریس کانفرنس کے بارے میں. یہ بریفنگ کئی حوالوں سے نہایت اہم ثابت ہوئی کیونکہ اس میں بانی پی ٹی آئی کی ذہنی حالت، ملک کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال، دہشت گردی کے خلاف جاری آپریشنز اور پاکستان کے ریاستی موقف پر کئی بنیادی نکات سامنے لائے گئے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس غیر معمولی جملے کی جس نے سب کی توجہ حاصل کی. ڈی جی آئی ایس پی آر نے پہلی بار کھلے الفاظ میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کے حوالے سے کہا کہ وہ ذہنی مریض بن چکے ہیں. یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب ان سے عمران خان کی بہنوں کے بھارتی چینلز پر انٹرویو کے بارے میں پوچھا گیا. آپ کے ملک میں بیٹھ کے آپ کا ایک مائنڈ سیٹ جو سا ہے, ایک جو ذہنی مریض ہے یہاں بیٹھ کے جو سا ہے یہ ساری باتیں کر رہا ہے افواج پاکستان کے خلاف, اس کی لیڈرشپ کے خلاف. Why would they not do it? احمد شریف نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف کی قیادت ملکی مسائل پر بات کرنے کی بجائے قومی اداروں کو مسلسل نشانہ بنا رہی ہے اور ایسی گفتگو براہ راست دشمن ملک کی مفاد میں جاری ہے. انہوں نے واضح پیغام دیا کہ پی ٹی آئی سے منسلک کئی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی پوسٹیں بھارت اور افغانستان میں بیٹھے پاکستان مخالف گروہ اپنے پروپیگنڈا کے لیے استعمال کر رہے ہیں, جو نہایت تشویشناک ہے. lot of coordination from accounts in social media, اور آگے میڈیا بھی دیکھیں کہ انڈین میڈیا بھی اس میں کیسے جمپ کرتا ہے. پھر یہ ٹرول اکاؤنٹ آ جاتے ہیں, بے نامی اکاؤنٹ, یہ سارے پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں. لیکن اصل بیانیہ کس نے دیا؟ اس ذہنی مریض نے. اور اب گھستا ہے ان کا سب سے بڑا فیسیلیٹیٹر انڈین میڈیا, اب وہ اٹھا رہا ہے اس کو. یہ ان کے جرنلسٹ ریپبلک ٹی وی, انڈیا ٹوڈے, این ڈی ٹی وی, فرسٹ پوسٹ سب آئیں گے. یہ انڈیا کے پکے را کے اکاؤنٹ ہیں جو چل رہے ہیں. ملک کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر بات کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ گزشتہ ہفتوں کے دوران دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے. اس کے رد عمل میں پاک فوج نے خیبر پختونخوا, بلوچستان اور ملک کے دیگر حساس علاقوں میں کئی بڑے آپریشنز کیے. ان کارروائیوں میں متعدد اہم دہشت گرد مارے گئے جبکہ کئی زندہ گرفتار کیے گئے. بھاری مقدار میں اسلحہ, بارودی مواد اور جدید کمیونیکیشن سسٹمز بھی پکڑے گئے, جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ دہشت گرد نیٹ ورکس ایک بار پھر غیر ملکی سپورٹ کے ساتھ سرگرم ہونے کی کوشش کر رہی ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا پاکستان کے خلاف سازشیں صرف اندر سے نہیں بلکہ بیرونی طاقتوں کی مدد سے چل رہی ہیں. انٹیلیجنس رپورٹس اور شواہد اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ پڑوسی ملکوں سے سہولت کاری کی جا رہی ہے اور دہشت گردوں کو مالی, تکنیکی اور لاجسٹک سپورٹس فراہم کی جا رہی ہیں. تاہم ریاست پوری قوت کے ساتھ ان تمام سازشوں کا ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہے. اندرونی صورتحال کے حوالے سے احمد شریف نے بتایا کہ سیاسی انتشار, الزام تراشی اور سوشل میڈیا پر غلط معلومات نہ صرف لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے بلکہ دشمن کے بیانیے کو بھی تقویت دے رہی ہے. انہوں نے کہا کہ مختلف سیاسی حلقوں کی جانب سے ریاستی اداروں کے خلاف چلائی جانے والی مہمات براہ راست قومی سلامتی کو نقصان پہنچا رہی ہیں کیونکہ اس طرح کی منظم افواہیں دراصل دہشت گردوں اور ملک دشمن عناصر کی مدد ثابت ہوتی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے پاکستان کے شہداء کا خصوصی طور پر ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے سپاہی اپنی جانیں قربان کر کے اس ملک کو محفوظ بنا رہے ہیں. پاکستان کے دشمن یاد رکھیں کہ ہمارا ہر محافظ ہر لمحہ وطن کے دفاع کے لیے تیار کھڑا ہے, چاہے قیمت اپنی جان ہی کیوں نہ ہو. مستقبل کی حکمت عملی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف آپریشنز مزید سخت اور مؤثر بنائے جائیں گے. آخر میں انہوں نے قوم سے اپیل کی ہے کہ افواہوں, جعلی خبروں اور سوشل میڈیا پر پھیلنے والے پروپیگنڈا کا حصہ نہ بنے. پاکستان کی سلامتی, اتحاد اور استحکام کے لیے ضروری ہے کہ عوام حقائق پر یقین کریں, دشمن کے ایجنڈے کو پہچانیں اور ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں. انہوں نے کہا یہ وقت قومی یکجہتی کا ہے, قوم متحد ہوگی تو ملک مضبوط ہوگا. ہم نے اس ریاست کے تحفظ کی قسم کھائی ہے کیونکہ ہم حق پر ہیں اور حق پر ہی رہیں گے.